السلام علیکم، میں ہوں الینا الیاس اور پروگرام کا نام ہے بریک فاسٹ وذ سجاد میر. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک میں ہیں؟ بہت ہفتہ کیسا گزرا؟ اٹ واز ریئلی گڈ اینڈ بزی. اچھا چلیے، اچھا آپ کا کیسا رہا؟ بالکل ٹھیک، بزی جیسا ہوتا ہے. مست بی ویری بزی، آئی نو دس. اچھا، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے جناب ہیڈ لائنز. جی میر صاحب، ٹاپ سٹوریز. پہلی سٹوری جس پہ کل سارا ہمارے چینل چیختے رہے وہ امریکہ کا واقعہ ہے. بالکل ایسا ہے. امریکہ کے ایک کلب میں، ہم جنس پرستوں کے کلب میں، ہومو سیکسول کے کلب میں، شاید اردو کا لفظ لوگوں کو زیادہ مشکل معلوم ہے، انگریزی کے لفظ سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ترجمہ بھی آسان لفظوں میں کر دیا. اس کے کلب پہ ایک شخص نے فائرنگ کر کے کوئی 50 لوگوں کو ہلاک کر دیا اور کوئی 53 زخمی ہوئے جی. بالکل. اور غیر معمولی واقعہ تھا وہ، وہاں آخر میں خود بھی مارا گیا. اب جب اس کا نام سامنے آیا، عمر متین یا کیا نام تھا، وہ ایک تھا امریکی شہری جی، لیکن افغانی ماں باپ تھے اس کے. ٹھیک. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے امریکی شہریت قبول کی تھی اور یہ وہیں پیدا ہوا تھا، نیو یارک میں شاید پیدا ہوا تھا اور خالص امریکی تھا، یعنی بورن امریکن تھا، یہ نہیں کہ وہاں سے آ کے یہ آباد ہوا تھا. اس کے ساتھ کیا مسائل تھے، کیا مسائل نہیں تھے، وہ تو ابھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس واقعے کے بعد ایک پورا ہیجان پیدا ہوا ہے. اوباما نے ذات کہا کہ یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، ہمیں اس کے راستے روکنا پڑیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ادھر ٹرمپ بول رہے ہیں کہ یہ اسلامی دہشت گرد، تو اب تو کہہ دیں انہیں آپ، مسلم دہشت گرد بھی نہیں، اسلامک دہشت گرد آپ انہیں کہہ دیں. وہاں دوبارہ یعنی کہ مسلمان یہی محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو دوبارہ ایک بات شروع ہوتی ہے کہ یہ اس کے ڈانڈے مسلمانوں سے ملتے ہیں اور اس کو وہ اسلام سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ شخص جب واپس آیا تھا، اس نے یہاں شادی بھی کی ہے، اس کے ایک بچہ بھی ہے، لیکن 3 سال کے اندر بیوی سے طلاق ہو گئی تھی اور بیوی نے کہا ہے کہ یہ ایک غیر متوازن ذہن کا شخص ہے. ہاں، مارتا بھی تھا، نارمل نہیں تھا اور مارتا بھی تھا اور مجھے بھی اب بھی اپنی زندگی کو خطرہ ہے. اس نے غالباً آخری وقت پہ ایک فون کال کر کے خود کو داعش کی بیعت سے، جو ان کے امیر ہیں ان کی بیعت اعلان کیا تھا. اور ساتھ اب یہ ہے کہ جن کا والد جو تھے وہ بھی کسی ٹی وی پہ اینکرنگ بھی فرمایا کرتے تھے اور وہ افغان طالبان کے ساتھ تھے، کرزئی کی حکومت کے ساتھ نہیں تھے یا اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ نہیں تھی، افغان طالبان کے ساتھ تھے. اور اس سلسلے میں پاکستان کی مذمت کرتے رہے. اللہ کا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لائن میں نے پڑھ کے بھی شکر ادا کیا تھا، کوئی اس طرح کی خبر بھی آئی، ورنہ یہ بھی آ سکتا تھا کہ افغانی تھا لیکن پاکستانی پاسپورٹ پہ گیا ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں اس طرح کی خبر آتی. یا یہ کہ پاکستان کے مدرسہ میں زیر تعلیم تھا، یہ تو پیدا ہی وہیں ہوا نا جی، وہیں ہوا. باپ کی بھی یہ کھل گئی کہ وہ افغان طالبان کا حامی تھا اور اس کے پاس سیکورٹی ایجنسی کا ایک لائسنس بھی تھا اور وہ یعنی آتھورائز سیکورٹی، یعنی اس کا مطلب ساری سیکورٹی کلیئرنسز کی امریکیوں نے کی ہوگی، اسی کے بعد ہی یہ سارا کچھ کیا ہوگا. اور رجسٹرڈ ڈیموکریٹ تھا. اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک ڈیموکریٹ نے مار دیا؟ آپ یہی کہتے ہیں افغانی نے مار دیا، مسلمان نے مار دیا. ریپبلکن والوں کے لیے یہ ایشو کیوں نہیں اٹھاتے وہ کہ ایک ڈیموکریٹ نے یہ کام کر دیا؟ یعنی کہ اگر اس سے امریکی شہری ہونے سے کوئی حرف آتا ہو تو وہ تو آپ حرف کر سکتے ہیں، لیکن اس بات پہ آپ زور نہیں دیں گے کہ وہ ڈیموکریٹ تھا. بہرحال وہ ایک ڈیموکریٹ بھی تھا، افغان ماں باپ کا بیٹا تھا اور سیکورٹی کا اس کے پاس لائسنس تھا اور نجی سیکورٹی ادارے کا لائسنس بھی تھا، ایک بچے کا والد بھی تھا. وہ آخری وقت میں ایک جا کے چھپ گیا وہاں جہاں سے اس نے فائرنگ کرنی تھی، ایک باتھ روم میں، اور وہاں سے اپنی ماں کو اس نے میسج کیا کہ میں ایک باتھ روم میں چھپا ہوا ہوں اور میں اب بچوں گا نہیں، مجھے پتہ ہے میں مارا جاؤں گا، یہ میں آخری میسج آپ کو بھیج رہا ہوں. تو ایک نارمل سی سچویشن. اور باپ نے پہلے تو یہی کہا کہ اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ وہ ہم جنس پرست کے کلب کی وجہ سے وہ اس سے مشتر ہوا تھا اور مشتر ہو کے اس نے گویا اس پہ حملہ کر دیا تھا. یہ بھی لیکن اس کے اپنے باپ کی بھی تو حالتیں بڑی مشکوک ہے نا. وہ یو ایس افغان سیٹلائٹ کے ذریعے وہ جو ڈیورنٹ جرگا کے نام سے ایک شو کرتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میں پریزیڈنٹ ہوں افغانستان کا، اس قسم کی اسٹیٹمنٹس بھی وہ دیتا ہے. وہ اس کی اسٹیٹمنٹ تو ہے نا جس میں اس نے پاکستانی، اسی میں تو اس کی مخالفت کی تھی. میں نے صرف اتنا حصہ اس کا لیا جس میں اس کی پاکستان سے مخالفت اور افغان طالبان کی حمایت کا ذکر آتا ہے. یہ ساری صورتحال اب ہمیں الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب نارمل ہے کہ نہیں نارمل. بچ کہاں گئے جی، وہ تو مسلمان جہاں پھنسیں گے وہاں ہم پھنسیں گے. صحیح بات ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری جو صورتحال تھی
اس نے امریکہ میں خاصی ایک طرح کی ہلچل مچائی ہوئی ہے، اور وہاں پاکستانی بھی ظاہر ہے پریشان ہیں، اور سارے مسلم دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس بحث کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہاں کے اتنے سیکورٹی ادارے اور سب جو تنظیمیں ہیں وہ واچ کر کے ایک آدمی کو کلیئر بھی کرتی ہیں، اور اس کو ان کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ یہ آدمی کیا تھا؟ اور نے کہا جی تھا تو یہ زیر نگرانی اس کی مانیٹرنگ ہو رہی تھی، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال سر یہ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں، جو باتیں آپ اپنے لیے درست سمجھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی درست سمجھیں تو زیادہ۔ $40 بلین کا ان کا وہ ہے بجٹ ہے ایک سال کا۔ کن کا؟ سر امریکہ کا ڈیفنس بجٹ جو ایک سال کا یہ لگاتے ہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی کو جو دیتے ہیں۔ اچھا دوسرا واقعہ ہمارا افغان بارڈر پہ ہوا ہے، ترکھم گیٹ پہ جھگڑا ہوا ہے، ترکھم گیٹ بند کر دیا گیا عارضی طور پر، وہ پرماننٹ۔ جب وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، وہ ایک ہی علاقے سے جب داخل ہوتے ہیں تو ہم اس کو مہاجرین کے نام پہ آئیں، کام کرنے والوں کے نام پہ آئیں، ٹھپے لگوا کے آئیں۔ وہاں فائرنگ بھی ہوئی ہے، افغان فورسز نے فائرنگ کی ہے، وہ افغان فورسز تھی کہ نیٹو کی فوجیں تھی، کیا پتہ چلتا ہے ادھر سے جو فائر آتا ہے وہ کون کھولتا ہے، وہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے کے طور پر پاکستان کو کوئی علاقے میں آگ بھی لگی، جس سے ہمارے کو ایک آدھ اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جس سے اس بات کا دوبارہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ترکھم کا بارڈر بند کر دیا جائے گا۔ وہاں بارڈرز پر دوبارہ تلخی شروع ہو گئی ہے۔ تلخی شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نارملائزیشن ریلیشن شپ کی ہو رہی تھی وہ بھی پیدا ہو رہی ہے، اور اس تلخی میں جہاں پاکستان کو تو خیر اتنا نقصان نہیں ہے، بہت سا نقصان افغانیوں کو بھی ہے۔ نوکری کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، کام کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، ان کی اکانومی ادھر سے وابستہ ہو گئی ہے۔ ہمارے بھی بہت سے لوگ ادھر جاتے ہیں، جب شام کو آ جاتے ہیں، لیکن اگر اس سلسلے کو جب تک فارملائز نہیں کیا جائے گا، جہاں جو افغان امیگرنٹ موجود ہیں، اگر وہ امیگرنٹ نہیں ہے ویسے ہی لیگل آئے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں، ان کا پورا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، ان کی آمد و رفت کو چیک نہیں کیا جاتا، تو مسائل تو پیدا ہوں گے، اور مسائل اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، اور ہم باتیں بھی سنتے ہیں اور مسائل کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ غالباً اس بار تھوڑا سا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ زیادہ رعایت نہ دی جائے، تھوڑی سختی کی جائے، ان کو بھی اندازہ ہو کہ جو ہم نے رعایتیں دی ہوئی ہیں ان رعایتوں کا ان کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی چیختے رہتے ہیں۔ راحیل شریف صاحب نے بھی تو کہا نا ہائیڈ آؤٹس کے اوپر ان کی کریں، ٹی ٹی پی کی جو افغانستان پہ ہے، ہائیڈ آؤٹ پہ کہاں کریں وہ جو ان کے ہمارے ساتھ جو بارڈر ایریاز لگتے ہیں؟ نہیں یہ تو اچھا، یہ تو پہلے جو کہا گیا تھا کہ ملا فضل اللہ پہ ہٹ کریں، پرسوں جو بیان دیا تھا، جی ہاں انہوں نے بیان دیا تھا، میں نے کہا لیٹسٹ کوئی بیان آ گیا۔ اچھا اب اس پر نیوکلیئر سپلائر گروپ کا مسئلہ ہے، اس میں انڈیا کی شمولیت کی بات ہو رہی ہے، اس میں دو خبریں بڑی ہیں۔ ایک تو خیر چین نے کہہ دیا کہ وہ تو سوال ہی نہیں، ابھی بات ہی نہیں ہوئی، اور بہت سے ملک اس کے خلاف ہیں، کنسنسس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور ملکوں کے نام بھی آتے ہیں، آسٹریلیا بھی آتا ہے، اٹلی بھی، جنوبی افریقہ بھی آتا ہے، آسٹریلیا بھی آتا ہے، بہت سے ملک آتے ہیں، وہ اس سے ترکی خلاف ہے، وہ خلاف ہیں، اور چین نے پہلے یہی کہا تھا کہ جب اگر کرنا ہے تو پاکستان کرو، نان جو جنہوں نے NPT سائن نہیں کیے وہ لوگ اس پہ شامل نہیں ہو سکتے۔ آج ایک خبر آئی ہے جو ہمارے سابق سفیر کے حوالے، ضمیر اکرم نام ہے، منیر اکرم کے بھائی ہوں گے یا منیر اکرم ہی اردو میں ضمیر اکرم چھپ گیا ہوگا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ یہ کہا کہ مندوب رہے ہیں سیکورٹی، مندوب تو ہمارے منیر اکرم ہی رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے بڑے کلیئرلی کہا کہ یہ سارا حسین حقانی کا کیا در ہے، اب نہیں، پرانے زمانے میں جب 2008 کے بعد یہ بنائی گئی تھی تنظیم ساری، اس لیے کہ انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اسی کے خلاف بنائی گئی تھی۔ اس وقت مسئلہ زیر غور آیا کہ ان کو ممبر بنایا جائے، تو پاکستان نے اپنے اعتراضات اس کو سبمٹ کر دیے تھے، لیکن ان اعتراضات کو وڈرا کیا گیا حسین حقانی کے کہنے پر، اور کہا گیا کہ انہوں نے آصف زرداری صاحب پر پرویل کیا کہ صاحب یہ کر لیں گے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ اب حسین حقانی صاحب کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا تھا، ہمیں تو اسلام آباد سے آرڈر آیا تھا، ہاں ہم نے امریکن حکومت کے پوائنٹ آف ویو کو کنوے کیا تھا۔ پھر سفیر کا کام ان پوائنٹ آف ویو کو کنوے کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس پر اپنے ریمارکس دینا بھی ہوتا ہے، اور ریمارکس بھی انہوں نے دیے ہوں گے کہ جناب مان لیجئے گا بڑا فائدہ ہوگا۔ اب تو بہت سی باتیں کھل کے آ رہی ہیں کہ اس زمانے میں یہ جو ان کی سفارتکاری کا عرصہ تھا، انہوں نے حکومت پاکستان سے کیا کیا باتیں منوائیں اور کیا کیا باتیں نہیں منوائیں، اور میمو گیٹ تک جا پہنچے۔ میمو گیٹ چھوٹی سی بات نہیں تھی، میمو گیٹ میں تو یہ بات گویا ثابت کرنے تھا کہ حکومت پاکستان گویا ان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں تو ہم آرمی چیف کو نکال باہر کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی ساری صورتحال جو تھی وہ انہی کے زمانے میں پیدا ہوتی ہیں، تو ایک بے معنی بات نہیں ہے، اس پہ غور ہونا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔
اور یہ ساری جو صورتحال نیوکلیئر ایٹمی سپلائی گروپ میں شامل ہونے کی ہیں، اس پر خاصی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے اور ہوا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ ممبر نہیں بن پائے گا بارہ. ایسے ہی کہا جا رہا ہے. سیکورٹی کونسل کا ممبر ہونا یا اس کا ممبر ہونا امریکہ جتنا بھی زور لگا لے اب تو ممکن نہیں رہا. اس لیے ممکن نہیں رہا کہ امریکہ پیار سے تو پاکستان سے سمجھا سکتا ہے، پیار سے تو پاکستان کے کسی حسینہ کانی کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ڈنڈے کے زور پر علانیہ طور پر کچھ یہ کہہ کر کہ بھارت کا ہمارا اتحادی ہے، ساتھی ہے، بات کرے گا. آج کچھ آرٹیکل اس طرح کے بھی ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، انڈیا، چین اور امریکہ کے تعلقات ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ شاید انڈیا مخالفت نہیں کرنا چاہتا، وہ مخالفت چین سے استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ دونوں چیزوں کو ڈی ہائفنیٹڈ نہیں کر سکتے. اور چین کی مخالفت پاکستان کی مخالفت بن جاتی ہے الٹیمیٹلی کہ آپ سی پیک کے مخالفت میں بات کرتے ہیں. تو بہرحال اس مخالفت کے نتیجے کے طور پر کیا حکمت عملی وضع ہوتی ہے، کیا طے ہوتا ہے، یہ تو دیکھنے کی بات ہے. لیکن یہ بات سمجھ آنے کی ہے کہ یہ مسئلہ خاصا اب تناؤ کا نتیجہ بنتا جیسے کہ جا ابھی رہا ہے. آپ ہی نے کہا ہے کہ NSG جو بنا تھا یہ بیسیکلی انڈیا کے خلاف ہی بنا تھا، تو آج آپ انڈیا کو کیوں شامل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی تو یہ امریکہ کے مفادات بدل گئے، امریکہ کے معاملات بدل گئے ہیں. امریکہ جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے دے، بچے دے، کچھ دے، کوئی پوچھ سکتا ہے اس کو. ہے جنگل کا ہی بادشاہ، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوتا اور جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن اب اس کے دانت جھڑتے جا رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ پنجے بھی کاٹ دیے جائیں گے اور وہ اپنی اوقات میں آ جائے گا. اب لمبا عرصہ نہیں ہے کہ یہ امپائر باقی رہ سکے اور دنیا اس کو برداشت کر سکے. ان پانیوں پر جہاں وہ چھانا چاہتا ہے، بحر ہند کے پانیوں پر، وہاں بھی اس کی اجارہ داری ختم ہونے والی ہے. اور یہ اس پر بھی بڑی گفتگو ہے کہ گوادر کی بندرگاہ کیا کرے گی اور چاہ بہار کی بندرگاہ کیا اس کی رائیول بن سکتی ہے، کیا اس میں کیپیسٹی ہے اتنی کہ وہ کر سکتی ہے، کیا صورتحال بنتی ہے. ایرانی تو خود چاہتے ہیں، ان کے سفیر نے کہا ہے کہ چاہ بہار اور گوادر جو ہیں تو حریف نہیں بلکہ حلیف بندرگاہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں سے مال جو ان کے رستوں سے ہو کر افغانستان وغیرہ سے ہوتے ہوئے سینٹ ایشیا جانا ہے، وہ اتنا لمبا راستہ ہے، اس کی بجائے اگر مال اسی راستے سے پاکستان کے راستے سے آگے چلا جائے تو کیا حرج ہوگا. سستا بھی پڑتا ہے. وہ جتنا ہوگا کہ وہ کچھ گوادر برداشت کرے، کچھ وہ برداشت کرے. تو اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے یا بنتی ہے تو اس میں بہت غور طلب باتیں ہوں گی، کیونکہ وہ بھی انڈیا کو ٹرانزٹ دینے کا معاملہ آ جائے گا. ہم ادھر سے واگا سے ٹرانزٹ نہ دے، گوادر سے ٹرانزٹ دے دیں، لیکن یہ بڑا لمبی بات ہو جائے گی. تیسری بات ہے جی، آج شاید پنجاب کا بجٹ پیش ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے. اس میں 90 ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اس کے لیے، اورنج لائن کے لیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے ہمیں کم از کم اس وقت 80-90 ارب روپے، امریکہ کہتا ہوں چین سے ہمیں اتنی اپنی ایڈ ملنے کا امکان ہے جو ہم استعمال کریں گے اورنج لائن کے لیے. ان کا بینک ہمیں لون دے گا، ان کا بینک لون دے گا اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ دار ہوگی، حکومت پاکستان اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی. تو میرا خیال میں یہ اگر یہ اب یہ سارے جھگڑے ہم نے کورٹ میں چلا رکھے ہیں، ادھر چلا رکھے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، اس کو اب بند ہونا چاہیے. اتنی کھدائی ہو چکی ہے کہ اگر آپ اس کو بیڈن کریں گے تو آپ لاہور کو کھنڈرات میں بدل دیں گے. پھر اگر آپ سیاسی تقریریں کریں گے کہ لاہور کھنڈرات بن گیا ہے تو یہ ایک احمقانہ اور مذاق خیز بات ہوگی. یہ منصوبہ اتنا آگے جا چکا ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، سوائے یہ کہ پیسہ آپ باہر سے لا رہے ہیں، اس میں سیکورٹی نہیں دیکھی، اس میں وہ نہیں دیکھی. عدالتیں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گفتگویں کرتی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے یہ معاملات جو ہیں یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹیکنیکل لیگل فلاز نکالنے کے بجائے اس پہ بڑے باتوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک طرح کا گوڑ تھو ملنا چاہیے اور تیزی کے ساتھ اس کی تکمیل ہونی چاہیے. یہی اس لاہور انہوں نے 90 ارب روپے رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ سیریس ہیں. جن منصوبوں پہ پیسے نہیں رکھے جاتے، مثلا جس سال کالا باغ ڈیم کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے تھے اور مسئلہ بھی زندہ تھا، اس سال معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت کالا باغ ڈیم کے مسئلے کو آگے لے جانا نہیں چاہتی. تو بہرحال یہ ایک طرح کا ایک بجٹ میں اور بہت سی باتیں ہیں. شاید صحت کے لیے کوئی 125 اور تعلیم کے لیے 169 بلین روپی رکھے گئے ہیں اور کچھ گاڑیوں وغیرہ پہ جو امپورٹڈ ہے اس پہ ٹیکس لگانے کی بات بھی کی جا رہی ہے. اور 1650 کئی دنوں سے آ رہا ہے روپے کا بجٹ ہوگا، ارب روپے کا بجٹ ہوگا اور 550 ترقیاتی منصوبوں میں ہوں گے اور 550 میں 90 تو وہی ہوں گے نا جناب پنجاب کے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک یا شاید وہ الگ ہو، ہمارے عام جو ترقیاتی منصوبے ہوں گے ان سے الگ ہوگا. یہ بجٹ آئے گا تو اندازہ ہوگا یہ کس طرح ہے اور اس کی کیا صورت ہے، کیا نقشہ بنتا ہے. جی
اچھا اب یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن امپورٹنٹ خبر ہے. ایک کرائسس چل رہا ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں جو میڈیسنز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کے بارے میں ایک سٹے لے لیا ہے. اضافہ کر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے کورٹ سے سٹے لے لیا ہے اور سٹے لے کر کورٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے. کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ تو یہ کون سا قانون ہے؟ یا تو اینگلو سیکسن لا کے خلاف لوگ جو بولتے ہیں, ہمارے عدالتی نظام کے خلاف لوگ بولتے ہیں, انہیں ان کی بات سنی جانی چاہیے. جی بالکل, کہ یہ عدالتی نظام ہمیں انصاف دے ہی نہیں سکتا. وہ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, قیمتیں بڑھ گئی, اسٹے دے کے. کس چیز کا اسٹے؟ قیمتیں بڑھانے پہ اسٹے. اسٹے یہ ہونا چاہیے قیمتیں نہیں بڑھاؤ. بالکل یہ تو اسٹے سمجھ آتا ہے قیمتیں بڑھا کر اب قیمتوں کو کوئی کم نہ کرے, یہ اسٹے لینا جو نا بڑا. اس کا تو فیصلہ آپ کو چٹکی بجاتے کرنا چاہیے تھا کہ قیمتیں بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے. اور میرا خیال میں کوئی 1 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ کورٹ کا سٹے ہے, کورٹ کا سٹے, کورٹ کا سٹے. اب 800 دعاؤں پہ 8% بڑھانے کی بات کی گئی ہے جو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن لگتا ہے کہ اس سے خاصی. اب شہباز شریف صاحب نے بھی ایک آج بیان دیا ہے کہ بھئی ابھی تو سوئس بینکوں میں 600 کروڑ روپیہ پڑا ہے, وہ اس کا حساب ہو, اور وہ پیپلز پارٹی کو پڑ گئے کہ آپ پناما لیگ کہتے ہیں, آپ اپنا سوئس اکاؤنٹ بھول گئے وغیرہ وغیرہ. ابھی ظاہر ہے کہ وہ واپس آئے, انہوں نے اپنے آنے کا ثبوت بھی دیا ہے, انہوں نے ایک آدھ چھاپا ہی مارا ہے, کسی ہسپتال میں پہنچ گئے ہیں, اسکولوں کو دیکھا ہے, چیک کیا ہے, یہ اترتے ہوتے اپنا ہیلی کاپٹر اتار لیا ہے کسی کھیت میں جا کے اچانک انہوں نے چھاپا مارا, کام کیا ہے. بہرحال وہ ہیٹ پہنے ہوئے اور فیلڈ میں کھڑے ہوئے, دودھ تھی نا بہت, وہ خاصے معروف کن تھے اور لگتا تھا انگلینڈ سے آئے ہیں, ہیٹ نیا ہی خریدا ہے بعض نے, پہلے ہی اس ہیٹ کو نہیں دیکھا تھا انہیں. تو بہرحال اچھا لگا ان کا کام کر. ایک خبر اور چھوٹی سی گنی جا سکتی ہے, لیکن دفاع پاکستان کونسل ہماری ایکٹیو ہو گئی. جی, دفاع پاکستان کونسل کے ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری عسکری ذرائع جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے میر صاحب؟ دفاع پاکستان کونسل یہ حافظ سعید صاحب ہیں اور مولانا سمیع الحق ہیں اور بہت سے اور لوگ سارے شامل ہیں. تو یہ سخت قسم کے بیانات بھی دے رہے ہیں, اور امریکہ کے بارے میں بھی بڑا انہوں نے کہا کہ امریکہ جس کا دوست بنتا ہے اسی کو تباہ کرتا ہے. یہ لیٹسٹ صورتحال پتہ چلتی ہے, اور کیونکہ ان کی ویو لینتھ بہت ملتی ہے ہماری عسکری ذرائع سے, تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری عسکری ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ریلائز کر گئے ہیں کہ امریکہ جس کا دوست بنتا ہے, دشمن جس کا یہ بنے, اس کا دشمن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ خاصا تیزدار قسم کے بیانات بھی آئے ہیں. ایک خبر اور آئی ہے کہ ہمارے جو یہ فوراً زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یہ 30 جون تک جو ہیں یہ 22 ارب سے بھی زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو خبر گنی جا سکتی ہے ہماری معیشت کے حوالے سے. آپ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھاتے رہو, کچھ کام کو پھیلاؤ بھی, میکرو اوپر کے لیول پر نہیں, چھوٹے لیول پہ کرو. میں کبھی کوئی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری جو یہ آپ حج پہ چلے جائیں, ٹوپیاں, جائے نمازیں, تسبیحاں, بیٹھنے کی کرسیاں, جو نماز جو لوگ جھک کے نہیں پڑھ سکتے, ساری چین سے بن کے آتی ہیں. بالکل. اب چھوٹے چھوٹے کام آپ نہیں کر سکتے, بالکل آپ اپنی ایکسپورٹ اس پہ نہیں کر سکتے, پھیلا نہیں سکتے اپنا. بہت سے ادارے بنا رکھے ہیں آپ نے, اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. یقینی بات ہے جو ذریعہ ہوگا وہ قرض ہی ہوگا, یہ جو بڑے ہیں. بہرحال یہی خبریں ہیں جی آج کی, بڑی اور چھوٹی موٹی خبریں اور بھی ہیں. کچھ پکڑے گئے اور یہ ہوا دہشت گرد پنجاب یونیورسٹی سے, وہاں سے, بس ٹھیک ہے خبریں ہیں, بس بڑی خبریں. میاں صاحب بھی لندن میں چہل قدمی کر رہے تھے, کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں, یہ تو ضرور بتائیں نا. تصویر ہو تو دکھائی جائے, ان کی بڑی خوبصورت تصویر ہے بیگم کے ساتھ, وہ ہائیڈ پارک میں چہل قدمی کر رہے ہیں. تو اب لوگ کہیں گے اتنے دنوں کے اندر چہل قدمی کیسے ہو گئی. ایگزیکٹلی میر صاحب, اور اتنا عجیب ہے. ایک صاحب MBBS ہیں, ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے. اب بھائی MBBS کر کے کبھی آپ نے پریکٹس بھی کی ہے, اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو میڈیکل سائنس کا کچھ نہیں پتا. اور میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, جانتا ہوں, جو کہ ہفتے کے بعد اپنے معمول کے, میں نے ڈاکٹر سرور کی مثال دی تھی, خود کارڈیالوجسٹ ہیں, جو 7ویں 8ویں دن ہم گھر میں آ گئے, چلو دیکھنے گئے تو معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھنے گئے ہوئے, جھک نہیں سکتے. اور لوگوں کو دیکھا جو 6 دن بیٹھے ہوئے دفتروں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پاکستان میں آپریشن ہوا تھا. یار یہ تو پھر انگلینڈ میں ہوا ہے, یار کچھ تو سوچو, جلدی کھڑا کر دیا ہوگا. خیال کرنا چاہیے, بالکل یہی ہے میر صاحب. اب میرے خیال میں ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین مزید سیگمنٹ کریں گے, لیکن فی الحال وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے انسائٹ۔ جی میر صاحب، آرٹیکلز کون کون سے ہیں؟ آج یہ 4 آرٹیکل ایسے ہیں جو کہ ایک ہی موضوع پر ہیں، ملتے جلتے موضوعات ہیں۔ وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہیجان پیدا ہو گیا ہے اور ایک طرح تشدد کا رجحان پیدا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اور ہم لڑتے جھگڑتے بھی ٹی وی شو میں ہیں، جیسے وہ حمد اللہ اور ماریہ سرمت کا واقعہ ہوا، ماروی کیا نام ہے اس کا، وہ بچے کو جلا دیا، ماں نے بیٹی کو جلا دیا، سارے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ تو اس پہ میرے خاص کچھ 3-4 آرٹیکل اسی موضوعات پر ہیں، اور بڑے اچھے اور بڑے لکھنے والے جن کو خاص طور پر میں پک کرتا ہوں، ان کے آرٹیکل اسی موضوع پر ہیں۔ مثال کے طور پر اوریہ صاحب نے لکھا اصل المیہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب میں داخل ہوا، سائیکالوجی میں انہوں نے کیا ہوگا اس وقت 40 سال پہلے، تو اب نارمل سائیکالوجی اینڈ ماڈرن لائف کی ایک کتاب تھی بڑی مشہور ہمارے زمانے میں، جیمز کولمن کی کتاب تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سارا امریکی معاشرے میں جو تشدد ہوتا ہے، مائیں کیا کیا تشدد کرتی ہیں، اس کا ذکر بھی کیا، سنا نہیں جا سکتا۔ مثلا یہ ہے کہ واشنگ مشین میں ڈال کے بچے کو اور اپنے مائکرو ویو میں رکھ کے بچے کو مار دیا، یوں پٹک کے دیوار پہ مارا، بچے کو مار دیا۔ امریکہ میں اس طرح کے واقعات تھے۔ ان کی سٹڈی مطلب وہ لوگ کرتے تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور ماں نے بچیوں کی گاڑی میں بند کیا، شیشے بند کیے اور دریا میں پھینک دی۔ تو 4-5 واقعے اس طرح کوٹ کیے کہ نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہوتے تھے وہ آتے ہیں، وہ آ کے انہی مثالوں سے پڑھتے ہیں۔ ہماری یہاں تو ٹیکسٹ بکیں ہوتی نہیں، اور اس معاشرے سے، اس ماحول سے واقف ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے ان کا تعلق، خاندانی باتوں کو بھی نہیں جانتے ہوتے۔ تو کہتے ہیں اس وقت لائق مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا، وہ ٹیسٹ ہوتا تھا بڑا مشہور ہے، یعنی کہ لوگوں کو پرکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا تھا۔ وہ مثالیں، وہ اس کے 499 سوال تھے، سارے اس کلچر کے پرسپیکٹو میں تھے۔ تو انہوں نے کوئی اپنے کلچر میں ڈالے، ان کا حوالہ دیا ہے، اور کسی ایک اور اپنے رشید چودھری جو تھے وہ، اور ڈاکٹر اجمل صاحب کا حوالہ دیا ہے جو وائس چانسلر بھی رہے۔ ڈاکٹر اجمل صاحب، مجھے تو وہ، میں ان سے ملا ہوا ہوں بس، لیکن ان سے استفادہ کرنے کا موقع مجھے ان کی کتابیں، تحریروں سے ملا ہے یا گفتگوؤں سے ملا ہے۔ کم لوگ ہماری سائیکالوجی میں ایسے ہوں گے جو کہ پاکستان کے ماحول کے تحت مل کر ایک فلسفائز کر سکیں اس صورتحال کو۔ وہ ان میں سے تھے، بالکل کمال کے آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں ان لوگوں سے نہ ہوتے تو میں بھی شاید اسی طرح کے ایک سائیکالوجی کا طالب علم ہوتا۔ اور اب انہوں نے اس بات پہ کہا کہ یہ جو واقعہ ماں کو، بچے کو زندہ جلا دینے کا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ کہ اب 40 سال کے بعد ہماری سوسائٹی بھی وہاں پہنچ گئی جہاں امریکہ کی سوسائٹی تھی۔ ہم بڑے فخر کہتے ہیں نا، وہاں کیا کیا نہیں ہوتا رہا، کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس چیزوں پہ جو ہم، تو اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہیجان اور سارا سب چیزیں کیسے آئیں۔ ایک بات اچھی کہی انہوں نے کہا کہ اب لڑکی جو ہے وہ ماں، بہن، بیٹی نہیں رہی، عورت بن گئی ہے، اور وہ بھی کارپوریٹ سیکٹر کی ورکنگ وومن بن گئی ہے۔ تو آپ کسی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تو عورت پہ اعتراض، یعنی کہ اس کے باقی رشتے جو ہیں وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اور کارپوریٹ سیکٹر کی جو ایک ہے، یعنی کہ ہم عورت کو اپنے رشتوں سے کاٹ کر دیکھنا شروع کر دیا ہم نے۔ اور ہمارے معاشرے میں کون سی چیزیں ہیں، ہماری سول سوسائٹی ہے، ہمارا میڈیا ہے، ہمارا نصاب ہے، ہمارا ڈیفنس، ہم اپنے گناہوں کے اعتراف میں باتیں، میں شراب پیتا ہوں، لوگوں کا خون تو نہیں پیتا۔ ماں کہتی ہے چلو سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں، بچی چلی گئی ہے، چلو اس کی زندگی خوش ہے، تو ہم بھی بہت جسٹیفائی کرتے ہیں، سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ٹاک شو، ہماری سوسائٹی سب مسئلہ ہے۔ دوسری طرف سے خورشید ندیم نے یہی بات چھیڑی ہے کہ جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹھہری ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ عمران جو زبان بول رہا ہے، یہ خواجہ آصف جو زبان بول رہا ہے، یہ حمد اللہ جو زبان بول رہا ہے، یہ ہمارے سیاسی کلچر کی زبان تو نہیں تھی، یہ تو ہیجان کی زبان ہے، اور ہم نے خود مشتعل کیا ہے، ہم نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس زبان پہ آمادہ کیا ہے، زبان پہ لگا دیا ہے۔ اور یہ ہے کہ اہل سیاست، اہل مذہب، اہل صحافت سب ذمہ دار ہیں۔ وہ سول سوسائٹی کو کہہ رہے ہیں، میڈیا کو کہہ رہے ہیں، یہ اہل صحافت کہہ رہے ہیں اس کی جگہ، اور یعنی کہ ذرا اپنے اپنے حساب سے ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے ٹی وی شو پر شیخ رشید کو ہم لیتے ہیں، اس بات پہ لیتے ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، ان کا کہنا یہ، اور بھائی یہی ریٹنگ آتی ہے۔ انہوں نے کہا کراچی کے ایک عابدی صاحب ہیں، انہوں نے کہا وہ بھی یہی، یہ کیوں لیتے ہیں ہم ٹی وی پہ؟ اور یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس واقعے پہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ، انہوں نے کہا دیکھیے ہمارے ہاں ایک سیاسی کلچر تھا۔ انہوں نے ایک سید مودودی اور نواز نصر اللہ خان کی مثال دی ہے، ان کا سیاسی کلچر تھا۔ پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ گاندھی، نہرو اور ابوالکلام آزاد کو بیچ میں ڈال کر خام خواہ بیچارے کی
تان کھین پہ ہمارے میں اب ان پہ ہاتھ صاف نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی, اس کے پردے میں آڑ میں ان کی باقی خوبیاں بھول گئی. نہیں بھائی, ایسی بات بھی نہیں ہے. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم مولانا اشرف علی تھانوی کے اس لیے قائل ہیں کہ وہ انہوں نے ان کے گروپ نے بعد میں پاکستان کی حمایت کی تھی, بلکہ اس لیے قائل ہیں شاید کہ وہ شتمجھ جو لوگ انہیں حکیم الامت کہتے ہیں اس سے بہت سی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, نہ کہ مسلک کی بات ہے. مسلکن میں ان کے مسلک کا نہیں ہوں, لیکن میں ان کی اب خاکوانی نے لکھا ہے کہ بھئی جو ٹی وی فیس بک پہ لوگ موجود ہیں ان کو بڑا شوق پہنچتا ہے کہ جن کو امام الہند یا شیخ العرب والعجم کہتے تھے, وہ ایک سیاسی کرندے بھی تھے, سیاسی لیڈر بھی تھے. آپ سیاسی لیڈروں کو بخشیں گے تھوڑا یار کہ وہ شیخ الہند ہے, امام الہند ہے, شیخ العرب والعجم ہے. یہ تو خیر دیوبند کے شیخین کے نام ہیں, ایک ہی کے ہیں. تو امام الہند تو ابوالکلام کو ہی کہتے تھے. اور بھئی میں مثلا ابوالکلام کے اس لیے کہ وہ جو نثر لکھتا ہے وہ کسی مصنوعی آدمی کی ہو سکتی ہے, وہ اسٹائل از دی مین. میں مثلا خلاف ہوں اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو امام الہند کہلوانے کے لیے پیسے دے کے لوگوں سے کام کروایا انہوں نے. اچھا, اب میں دیکھا نا, آپ اگر چھیڑو گے, کیوں چھیڑتے ہو, بیچ میں لاتے ہو ان کو. اچھی بڑی بحث کر رہے تھے آپ, اور بحث ٹھیک ہے اس کی, خام خاص میں ہو گیا. اگر بے نظیر کے خلاف انہوں نے کمپین چلائی اور اس کے بانی حسین حقانی تھے, بالکل ٹھیک بات ہے. اور جب عمران خان کے خلاف مہم چلی تھی ایک, تو اس کے بانی وہ سیتا وائٹ, اس کے بانی کون تھے, اس سیل میں کون کون تھے, وہ نہیں بتائیں گے آپ مجھے, مجھے پتا ہے کون تھے اور ان کو ہی پتا کون تھے. تو انہوں نے کہا کہ مساق جمہوریت ہوا تو کچھ خیال تھا کہ اب پیپلز پارٹی ان کی لہجہ بدلا ہوا ہے, لیکن باقی لوگوں کا. نصر اللہ خان بالکل ایک بڑے مہذب انسان تھے. مولانا مودودی کا کلچر بڑا تھا. اس زمانے پاکستانی سیاست دولتانہ کم تھے اور پڑھے لکھے کم تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, دولتانہ کم. لیاقت علی کو معمولی ان کی تہذیب, ان کا کلچر کم تھا. بھائی اگر آپ کو بڑے ابوالکلام اور گاندھی نہرو یاد آتے ہیں تو یہ بھی نہیں بھولنے چاہیے. اور نشتر کم تھے, ایک آئیکن تھے ہمارے پاس بھی. پھر میر سے ہماری بدقسمتی یہ ہے نا کہ اس وقت ہمارے پاس لیڈرز تھے. جی اور اگر ہم آج کی بات کریں تو صرف ہمیں ریٹنگ سے غرض ہوتا ہے, جتنا ہم وہ چھوڑیں گے اتنی ہماری ریٹنگ آئے گی. عامر خاکوانی نے جی اسی بات پہ گفتگو کی ہے کہ کیوں معاشرے میں ہیجان پیدا ہوا ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. ایک دیگ کی طرح ابل رہا ہے, دیگ کی طرح ابل رہا ہے معاشرہ پورا. اور لگتا ہے کہ ایک طرف اہل حق ہیں, ایک طرف اہل باطل ہے. کفر اور اسلام کی لڑائی جاری ہے اور ہم ڈان کیہوٹے کی طرح کردار ہے نا. ہمارے ہاں میاں کھوجی اور وہ آزاد نے اس کا کردار بنایا تھا. ڈان کیہوٹے کو انگریزی میں لکھتے تھے ڈان ککزاٹ, اس کا تلفظ ڈان ککزاٹ ہوا کرتا تھا. تو کوئی ککزاٹ پتہ کس طرح پڑھا کرتے تھے تو ہم بتایا کرتے تھے ڈان ککزاٹ ہے. پھر لوگ اسپانوی پڑھنے والے آ گئے ہمارے, انہوں نے کہا بھی ڈان ککزاٹ تو انگریز نے بنایا ہے, وہاں اصل نام تو ڈان کیہوٹے ہی ہے نا, بلکہ تے سے ڈان کیہوٹے ہے نا. تو پھر ہم نے بھی ڈان کیہوٹے ہی کہنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا اس طرح جو پنچکیوں پہ حملہ کیا کرتے تھے, یورپ کے وہ نائٹس جاتے تھے, وہ حملہ کرتے تھے نیزے سے لے کے پنچک, انہوں نے کہا وہ کام ہم کر رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے بڑی سیدھی بات ہے, نہ میاں صاحب ایسے باطل پر ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ برا نہ منائیں, نہ عمران خان ایسے حق پر ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ایک کے ساتھ مل کر روایتی سیاست جو ہے نا سب کے پیچھے ہے, اور وہ بدبودار سیاست ہے, اور اس میں زر بھی ہے اور اس حمام میں سب ننگے ہیں جی. ہاں, سبھی کا معاملہ یہی ہے, اور سبھی کو اسی حوالے سے دیکھا جائیے جی. اور باقی حافظ حمد اللہ ان لوگوں کا حوالہ دیا, اور امام الہند اور شیخ العرب والعجم کے حوالے جو میں نے یہ وہ ذکر. چوتھا آرٹیکل حامد میر کا اسی پر ہے. عمری اور بولبن کے درمیان وہ ایک دیول شریف ہے, یہاں ایک پیر صاحب مشہور تھے ایک زمانے میں جو ایوب خان کے پیر تھے. یہ وہاں بھی ایک لڑکی کو جلا دیا گیا ہے, اور پرنسپل نے جلایا, وہاں پہلے پڑھاتی تھی, یہ ہے کہ وہ بیٹے کا رشتہ مانگا تھا کیا. تو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائی ہے وہاں, انہوں نے آسما جہانگیر وغیرہ نے وہ گئی تھی, اور یہ بھی ساتھ ان کے گئے تھے. تو اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے. تو مسئلہ وہی ہے کہ یہ معاشرے میں سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے, یہ ہیجان کیسے ہو رہا ہے, اور بھی ایک دو حوالوں کا انہوں نے ذکر کیا اور اس کا حوالہ دیا جی. اچھا, اب اس کے علاوہ جی ایک آدھ آرٹیکل اور بہت امپورٹنٹ اور مزے کا ہے. ایک تو تعلق قاسمی کا آرٹیکل ہے جی, میرا امرتسر امر جلیل کا پونا. انہوں نے کہا جی امر جلیل کو میں فلاں. امر جلیل ایک قوم پرست لیڈر کے طور پر مشہور ہیں وہاں سندھ میں,
جب لکھنا شروع کیا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ خاص اب مین سٹریم میں آنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، بہت سی باتیں نہیں، لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملا تھا، بھلے آدمی تھے، وہ اپنے آپ کو ضعیف اور برا شو کرتے ہیں، لیکن 80 سال کے ہیں شاید اب تو، یا 75 سے ہیں، ان کی باتوں سے معلوم ہوا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے لیکن 2-3 باتیں جس میں بین السطور انہوں نے قیام پاکستان کو انگریز کی سازش قرار دی ہے. اچھا، تو ظاہر ہے کہ اس پہ عطا اللہ قاسمی کیسے برداشت کر سکتے ہیں، اور خود کو پیدائشی انڈین کہا ہے. انہوں نے کہا پیدائشی انڈین نہیں ہے، پیدائشی غلام انڈین ہے، غلام ہندوستان میں پیدا ہوا، میں بھی غلام ہندوستان میں پیدا بالکل ہوا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو غلام ہندوستان میں پیدا ہونے والے ایک، انہوں نے کہا کہ مجھے ویزا دے دی جائے، سب لوگوں کو فری کر دیا جائے ویزا جو جن کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے شہر میں اپنی پونا جہاں میری ماں پیدا ہوئی تھی وہ شہر جا کے دیکھ سکوں وغیرہ وغیرہ. اور ہماری حواس پاختہ نسل نے 47 میں ماں کا بٹوارہ کر دیا. یعنی تو انہوں نے کہا کہ یہ فکر ظاہر ہے کہ مجھے قابل قبول نہیں ہے. عطا اللہ قاسمی نے اس کی گرفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ویزا 80 نہیں 70 کر دیں تاکہ میں بھی امرتسر جا کے اپنی آباء و اجداد کی سرزمین دیکھ سکوں. یار جاؤ گے تو مجھے بھی لیتے جانا اور میں بھی دیکھ سکوں اس سرزمین کو جہاں ہم ہمارے بڑے تھے اور سب تھے. پھر انہوں نے کیبنٹ مشن وغیرہ کا ذکر کیا. جی ایک آرٹیکل آج اچھا ہے، وہ فائنینشل ٹائمز کا آرٹیکل ہے، ٹیونس جو اردو میں چھپتا ہے ہمارے یہاں. جی جی، ٹیونس حکمران جماعت النہدہ جو ہے کا اسلامی شناخت. اچھا وہ النہدہ جو جماعت ہے وہ وہاں کی جماعت اسلامی گنی جاتی تھی. جی اچھا اب وہاں کے ماڈل یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ترکی ماڈل کو زیادہ اڈاپٹ کیا ہے، یعنی ماڈریٹ بنے. ترکیوں کا ماڈل بھی یہ بن گیا ہے کہ جو سیدھا اسلام کا نام لیتے تھے وہ تو الگ ہو گئے، دوسرے لوگوں نے اسلامی شناخت کے ساتھ ہی خود کو آ کے الیکشن لڑا، جیسے AKP لڑا اور جیت کے. ٹیونس کی پارٹی بھی یہی گنی جاتی تھی. مراکش اور ٹیونس 2 پارٹیاں تھیں جو اسلام کے نام پر وہاں فائٹ کرتی تھی اور جیتی. مراکش میں تو خیر بڑی انتہا پسندی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کی بیچز تھی، وہاں کی انہوں نے کہا کہ شراب پہ پابندی نہیں ہوگی، سود پہ پابندی نہیں ہوگی، بیچز پہ بکنی پہنے پہ پابندیاں نہیں ہوگی. اس سے ماڈریٹ کہنا شروع کر دیا. لیکن ٹیونس میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ انہوں نے سیکولر کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، ورنہ جمہوریت جو تھی وہ ڈی ریل ہو جاتی. مصر کا ماڈل نہیں اپنایا کہ انہوں نے اکیلے ہی چلنا پسند کیا. اس پہ رشید غنوشی ان کے سربراہ کی تاریخ پچھلے دنوں آئے بھی تھے پاکستان میں جماعت اسلامی کے سالانہ اجتماع میں. ان کا نمائندہ آیا تھا، وہ انہوں نے تقریر بھی کی تھی. تو انہوں نے اب کہا کہ جی ہم نے جو باتیں ہیں یہ تو آئین میں طے کر دی کہ اسلامی تشخص ہوگا، اب ہم سیاست الگ کریں گے، اور یہ جو مذہبی کام ہے یہ تو سول سوسائٹی کام ہے، یہ الگ کریں گے. اب ہم اپنے سیاسی کام، یعنی کہ ایک کانسیپٹ دنیا اسلام میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ اپنا مذہبی اور دین کا کام جو ہے وہ الگ کرتی رہیں، اور سیاست کے لیے آپ ایک الگ جماعت بنائیں. جماعت اسلامی کوئی مشورہ دیا جاتا ہے. یہ غنوشی صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ اپنا یہ تشخص جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم کر دیں گے. تو میرا خیال کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح وہ لیکن ان کا کیا کہ ان کی پارٹی ختم کرنے کے بعد جو کلچر بدستور اسلامی رہے گا. اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم کیا ہے، مسلم سیکولر تو نہیں کہا، کچھ اور ہے، مسلم جمہوریت کے پابند ہیں، مسلم ڈیموکریسی، ہم مسلم ڈیموکریسی کے پابند ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ تھے وہ کہتے ہیں پاکستان بننے کے بعد کہ ہم کوئی پاکستان اسلامی تشخص کے ساتھ نہیں بنا تھا، بلکہ مسلم قومیت کے نام پہ بنا تھا. چلو وہ ابھی وہ مسلم قومیت مسلم ڈیموکریسی پہ آئے ہیں. چلیے دیکھیے اس کا نقشہ کیا بنتا ہے، کیا صورت بنتی ہے. تو کئی مسائل ہیں جو کہ داعش وغیرہ کو پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمان اسلامی جماعتوں کو پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے، اور اس کا مطالعہ بہت ضروری بھی ہے. مزے کی بات ہے، رشید غنوشی کی بڑی تعریف کر رہے تھے ہمارے خورشید ندیم صاحب، اور اوریا مقبول جان جو ہیں وہ ٹیونس کی کھال کھینچ رہے تھے. آج ان دونوں کی کیمسٹری آئی جسٹ لو اٹ. آپ فائنینشیل ٹائم بھی داخل ہو گیا اس اور آپ اوپر سے تڑکا لگا دیتے ہیں. اچھا فی الحال وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا، مزید سیگمنٹس بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ان پٹ. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ریناؤنڈ اینالسٹ ہیں سجاد نصیر صاحب، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اکرام سہگل صاحب. ہینڈ اٹ اوور ٹو یو میر صاحب. دے بوتھ آر ویری ریناؤنڈ. بس گفتگویں تو آپ ہی کے موضوعات ہیں جو آج خاص طور پر چل رہے ہیں. ایک تو امریکہ کا واقعہ ہے، کیسے لیتے ہیں آپ اس کو؟ میں اکرام سہگل صاحب سے بعد میں پوچھتا ہوں. پہلے آپ اس جو واقعہ ہوا ہے
तशद्दुद पूरे माशरों में आ रहा है. हमारे यहाँ तो आज मैंने 4 आर्टिकल निकाले हैं हमारे अच्छे लिखने वालों के, वो इसी पर जो कि हमारे माशरे में जो हैजान पैदा हुआ है. बल्कि और यह तो 40 साल पहले की किताब अब नॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो उसको भी उसने रेफ़र किया है कि अमेरिका में उस वक्त क्या क्या केसेस थे, माएँ अपने बच्चों औलाद के साथ क्या कर, ये क्या हो रहा है पूरे माशरे में जी. देखिए जी, जब आप कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जोन्स में रहेंगे इतनी देर तो फिर उसके नफ्सियाती असरात जो हैं वो मुरतब होंगे. ठीक है. अमेरिका की तवील जंग जो थी वो वियतनाम वॉर थी और उसके फिर नताइज निकले कि अमेरिका ने 70s में रिवर्सल किया, गन इंडस्ट्री से बटर इंडस्ट्री की तरफ आए और एक पैसिव फॉरेन पॉलिसी जो थी वो परस्यू की, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन जो थी वो एक्टिविस्ट फॉरेन पॉलिसी और एक्सपेंशनिज्म में आ गई. तो ये असरात मुरतब होते हैं. वहाँ भी कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर लाइक मोहम्मद अली जिनका अभी इंतकाल हुआ है, उसने कहा मैं वियतनाम की वॉर नहीं लड़ता, नहीं लड़े उन्होंने. और वियतनाम वॉर के ख़िलाफ़ अमेरिका में बेशुमार प्रोटेस्ट जो थे वो हुए. 500 यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई अमेरिका में और 50 यूनिवर्सिटीज़ पूरे सेमेस्टर के लिए बंद कर दी गई. तो ये फॉल आउट जो है, अच्छा ये होता है जब आप प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में रहते हैं. अमेरिका अब 80 के जहाज़ से लेके जिसको उन्होंने इन्वेंट किया, ये हमारा इनोवेशन नहीं थी, ये अमेरिकन इन्वेंटेड व्हील था जो कि चला 80 से लेके और उसके बाद 9/11 हुआ और उसके बाद ये तवील कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चला जा रहा है. सो 20 इयर्स इसके हो गए, 36 इयर्स स्पेशली पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो पैदा हुआ. नहीं, पहले तो कोल्ड वॉर में भी था, हाँ. उसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जो है उसमें भी ये कॉन्फ्लिक्ट जोन और उसमें एनलार्जमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुई. 9/11 अफ़गानिस्तान से शुरू हुआ, सारा मिडल ईस्ट उसकी लपेट में आ गया. उसके असरात जो थे वो यूरोप में आने शुरू हो गए. अमेरिका ने इतनी हवासी तदाबीर की हुई हैं. अच्छा, एक आदमी उनका सिक्योरिटी गार्ड भी है, सिक्योरिटी एजेंसी का, और वो न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है. हाँ. और वहीं पे रहा है. मैं इकराम लेकिन ये एक रद्द अमल है जो कि साइकोलॉजिकल है. जब आपकी एंगेजमेंट इतनी लॉन्ग और प्रोलॉन्ग्ड होती है तो उसके फॉल आउट इफेक्ट जो हैं वो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी आना शुरू हो जाता है. इकराम साहब ये देखें, एक आदमी को सिक्योरिटी की एजेंसी का लाइसेंस भी मिला है. आप तो वो हमारे सबसे बड़ी एजेंसी जो को हेड करते हैं और देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं. आपको अंदाज़ा है कैसे रिक्रूट करने से पहले आप बंदे को मेंटल हालत को देखते होंगे. क्या फिर उस माशरे में क्या हो गया, वो ये क्या फिनोमेना है जो जाहिर हुआ है वहाँ? है वो डेमोक्रेट भी है. फील्ड मार्शल साहब, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये करूँगा कि मैं एड्रेस करूँगा ये जो आप जब एक सिक्योरिटी गार्ड को लेते हैं जी तो आपको बहुत एहतियात करना पड़ता है. आपको चेक करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कि वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है वगैरह जब आप लगाते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रैक्टिस है ये या हमारा या पाकिस्तान में या अब्रॉड यहाँ पर ज्यादा वो नहीं होता है. लोग इसकी अहमियत इतनी देती है, इसकी जरूरत है. दूसरी बात, सजारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये होता है प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में वो यही बात होती है कि उसकी फॉल आउट जो होती है वो इस तरह होती है. और तीसरी बात ये कि देखिए अटैक उसने एक गे क्लब को किया था, एक गे क्लब. अब गे क्लब को तो खाली मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं अटैक करता है, वो तो आपको अमेरिकन वाइट एक्सट्रीमिस्ट कंजर्वेटिव वो भी तो अटैक कर चुके हैं. और ये पहला इंसिडेंट नहीं है. आपकी सबसे ज्यादा वायलेंस जो हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेंटली किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, वो गेयर्स के अगेंस्ट हुई है. आप गेयर्स की जो राइट, हम जिन्स परस्त कहते हैं आम ज़बान में, ये रही हुई है. तो देखिए कॉम्बिनेशन है ऑफ फैक्टर्स. और वो अनफॉर्चुनेट उसमें कॉम्बिनेशन फैक्टर ये है कि एक आदमी जो बॉर्न एंड ब्रेड अमेरिकन है वहाँ डिसेंट का, लेकिन जब बॉर्न एंड ब्रेड अमेरिकन है तो उसकी फिर कंप्लीट थिंकिंग वगैरह वो अमेरिकन हो जाती है. तो आप मैं बोलता हूँ कि किसी एक टाइप कास्ट इसको नहीं कर सकते. इंसिडेंट हुआ है और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में वो एक बोलते हैं ना कि उसके अंदर इस्लामिक टिंज आ गया है और वो नेचुरली अब उसको ट्रम्प साहब उसको प्ले अप कर रहे हैं ऑलरेडी. और ओबामा साहब ने उसको कोशिश की है कि उसको दिखाने के थिंग ऑफ हेट एंड
hatred and terrorism. ट्रंप ने तो इस्लामिक टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा कि एक डेमोक्रेट ने ये किया है, वो है तो डेमोक्रेट है ना जी। वो देखिए, ये आप टाइप कास्ट होता है, टाइप कास्टिंग जो होता है वो मर्डर, तो अगर से मर्डर रो पर जाएं तो आप कितने रिपब्लिकन और कितने डेमोक्रेट्स मिलेंगे आपको, पर आप थोड़ी पहुंच सके, और इंडिपेंडेंट भी आपको काफी मिल जाएंगे वहाँ। ठीक बात, ठीक। तो ये आप टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते। ऐसी चीजों जो वायलेंट वो क्राइम होती है वगैरह वगैरह, इसके भी रीजंस होती हैं, इसके अंदर मोटिव्स होती हैं, लेकिन टाइप कास्टिंग जो है ये वो नहीं हो सकता। ठीक बात है। अच्छा, दूसरा सवाल में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में आज चीन ने तो कह दिया कि इंडिया का आज एक स्टोरी ये भी आई है, ज़मीर अकरम के नाम से या हो सकता है मुनीर अकरम ही हो ये, या उनके भाई हों, कि स्टोरी ये आई है कि हुसैन हक्कानी ने उस ज़माने में कुछ इस तरह काम किया था जिससे इनको उस ज़माने में हम पाकिस्तान ने मुखालफत तर्क कर दी थी और हम ही ने किया। अब इस वक्त क्या नज़र आता है आपको, ये जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शमूलियत की जंग है, और फिर हमारे अफ़गान बॉर्डर पे भी एक कशीदगी पैदा हो गई है, हमने तुर्कम का गेट भी एक तरह का, क्या कोई खित्ते में सब बात यह है कि आपकी जो खारजा पॉलिसी है, अच्छा उसमें न दम है न खम है, और पिछले 2 साल से इस खत्ते में बुनियादी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, और हिंदुस्तान उसमें पेश है, और अमेरिका की उसको हमायत हासिल है, ईरान भी एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। हमारी खारजा पॉलिसी खामोश है। हम सिर्फ चीन की पुरानी दोस्ती जो 70s के अशरे की है उसकी हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चाइना अब वो चाइना नहीं है। चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, और सुपर पावर का बिहेवियर जो होता है वो सुपर पावर का बिहेवियर होता है, वो अपने मुफादात के हवाले से चलता है, पाकिस्तान के मुफादात के हवाले से नहीं चलता है। तो हमने जो सी पैक है उसको भी मुतनाज़ बनाया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जिस किस्म की कुव्वतें बरसरे पैकार हमने मुतनाज़ बनाया या पिछले 10 महीने से आपने कंसेंसस बिल्ड नहीं किया है रूट्स के ऊपर। अच्छा, आप सियासी जमातों को कहते हैं, तो वो सारा मुतनाज़ है। अच्छा, जिसकी वजह जब से मीटिंग होती है तो सारे एग्री कर जाते हैं। नहीं, हत्ता कि चीन को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि आप अपना कंसेंसस जो है वो कायम करें, और उसके नतीजे में ये हुआ है कि चाइना जो है वो आर्मी चीफ के साथ बात कर रहा है, और वो गारंटर है, और सिविल गवर्नमेंट जो है, सिविल गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं बात। सिविल गवर्नमेंट के पास उस किस्म की गुफ्तगू नहीं है, क्योंकि आपका सियासी जमातों का आपस में एक नुक्ता नज़र यकजा नहीं है, तो उसकी वजह से मसाइल हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है, अच्छा वो इस खत्ते में जो नुमायां तब्दीलियां हो रही हैं, पॉलिसी दिया है ना, उसमें हम बड़े ब्लंट भी तो हो गए हैं। नहीं, ब्लंट असली ज़बान में बोल रहे हैं हमारे सरकार। वो तो अब जब बुलाया गया GHQ में, और वहाँ उनको, तो वो तो ठीक नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की ज़बान नहीं है। नहीं, वो जो सरताज अजीज बोले हैं, नहीं वो जाहिर क्या है। ख्याल है? नहीं, डिप्लोमेटिक समझते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का काम भी डिप्लोमेटिक नहीं है, लेकिन अब चूंकि मामलात उस नहज पे आ गए हैं कि आपके पास कोई चारा, ये लास्ट रिजॉर्ट वाली एक्सप्रेशन है जो कि सरताज अजीज ने, और जुबान उनकी बोली है। इकराम साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे सूरत हाल पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि नसीर साहब ठीक ठाक कह रहे हैं कि बात यह है कि हमारी अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं बहुत है। सबसे पहले बात यह है कि आज आपने सुना होगा कि हुसैन हक्कानी ने रिफ्यूट किया है कि पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने दी थी मुझे, मैंने यहाँ से नहीं बनाई थी। हाँ, रिकमेंडेशन उनकी थी, वो नहीं कहते, रिकमेंडेशन उनकी थी वॉशिंगटन से, और वो नेचुरली उस वक्त, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये यहाँ पर क्योंकि अल्टीमेट न्यूक्लियर जो होती है पावर होती है वो फौज के पास होती है, तो उस जनरल कियानी साहब की इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर ये गवर्नमेंट को ये साफ कह देते कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। और ये 2008 में हुआ है, ये विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ द गवर्नमेंट कमिंग, और ये जरदारी साहब कोशिश कर रहे थे खुश करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को, और इनकी नॉर्म टर्म रहती है, नेचुरली उनकी इतनी इंटरेस्ट हैं, प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वो नहीं चाहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ये बात खुल के बताए कि आपकी जितनी लीगल वेल्थ यहाँ पर किस तरह पहुंची है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमारी लीडरशिप जो होती है वो इस तरह बोलते हैं ना सॉफ्ट ब्लैकमेल में आ जाती है कि उनके जितने भी एसेट्स अब्रॉड हैं वो तो उनको पता है ना, इनको यूनाइटेड स्टेट्स को, यूके को, तो फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं।
ना इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। आपको याद होगा कि एम्बेसडर ज़मीर अकरम ने इसको बड़ा सख्त अपोज किया था, और 7-8 साल जब वो थे एम्बेसडर जिनीवा में तो उसको अपोज करते आए थे, और उस जमाने में भी उनने ये हुसैन हक्कानी का इनफैक्ट किया था। अनफॉर्चुनेट बात ये कि हुसैन हक्कानी जो इनफैक्ट बहुत ब्रिलियंट आदमी है, और मैं भी उनमें से हूँ जो मैं बड़ा सपोर्ट किया था कि जब ये एम्बेसडर बने थे कि मैं मतलब ये पाकिस्तान के लिए। जनाब मैं तो उसकी हमायत करूंगा, मुझे तो अपना उस्ताद कहता है, पर क्या करूं मैं छोड़ा कुछ। अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि जी देखिए, और इसमें कोई शक नहीं कि उसकी ब्रिलियंस में तो कोई शक नहीं है, बट वो ब्रिलियंस खाली अपने पर चली गई ना, अपने मुफाद और अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर चली गई, और उसने कौम की इंटरेस्ट उसने बेच दी। तो बात ये है कि आपने अब तो वो नहीं बैठ के आप हो सकते हैं, आपने करना है जो फ्यूचर में देखना है। फ्यूचर में आपका जो सोल कार्ड है वो चाइना है। चाइना ने नहीं होने देना ये, चाइना ने ये नहीं होने देना। चाइना ने, और आपको पता है कि ये कंसेंसस से होता है, कंसेंसस के बगैर किसी को एडमिट नहीं करेंगे, जितना भी प्रेशर यूनाइटेड स्टेट दे दे ये नहीं होगा, और अगर होगा तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ होगा या उसके नहीं होगा। क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर इंडिया अगर पहुंच गई तो इंडिया फिर पाकिस्तान को कभी भी एनएसजी के अंदर शामिल नहीं होने देगी। ठीक बात है। और इसलिए हमारे लिए बड़ा क्रूशल है, हम इस बात पे हमें बड़ा हमारी फर्म पॉलिसी होनी चाहिए, और ये नहीं होनी चाहिए कि आपको याद होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया था उस जमाने में रूमर्स ये थे कि ये, और इनफैक्ट ये पीटर लवॉय ने तो बड़ा ओपनली कहा था कि ये पाकिस्तान ये मान जाएगा MTCR के बारे और NSG के MTCR और ये NSG के बारे। तो इसके ऊपर हमारी पॉलिसी जो है ये बड़ी क्लियर होनी चाहिए, बड़ी क्लियर होनी चाहिए और वाज़ेह होनी चाहिए। और हम जैसे एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब जो अभी रिटायर भी हो गए, इन जैसे लोगों को हमें कंसल्टेंट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जितना जानते हैं और जितना डिप्लोमेटिक न्यूसेंस से जानते हैं बहुत कम लोग जानते हैं। ये ऐसा बिल्कुल बात तो मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए? हम तो बच्चों की तरह चल रहे हैं इस पर, या हमें GHQ में डाल के कान खींचे जाते हैं तो हम वो ज़बान बोलने लगते हैं, उधर से कोई और कान खींचता है, अमेरिका खींचता है तो हम कोई और ज़बान बोलने लगते हैं। बुनियादी जो बहरान है पाकिस्तान का वो ये है कि डिसीजन मेकिंग एपरेटस जो है उस पर कंसेंसस नहीं है कि डिसीजन कौन लेगा। अच्छा, जहाँ ये नहीं, फॉरेन ऑफिस होना चाहिए नहीं, जहाँ ये एग्जिस्ट करता है, मैं तो सवाल पूछता ये हूं। क्राइसिस जो है, जहाँ ये कंसेंसस नहीं होता कि हु इज़ इन चार्ज, इज़ इट द प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ इन चार्ज, और इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप डेमोक्रेट हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, इट्स ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं है, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी कंटेस्टेशन है, कॉन्टेस्ट है। अच्छा, उसकी वजह से लेजिटिमेसी जो है गवर्नमेंट की वो नहीं है, और उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं हो रही, डिलेड है, इनएक्टिव है, और वेरी मच जी। मैं इकराम सहगल साहब से भी लास्ट वर्ड लेना चाहता था, लेकिन वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिल्कुल मुझे कान में बार बार कहा जा रहा है कि रुखसत ले दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से। बहुत शुक्रिया आपका जी, सज्जाद नसीर साहब आपका भी, और इकराम सहगल साहब आपका भी शुक्रिया बहुत कि आपने बहुत हमारी मदद की, रहनुमाई की। इसी के और साथ आपने यकीनी सी बात है एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे तीनों एनालिस्ट की सुनी है, और तीनों का यही कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जोन्स जो हैं उनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।